وہ بنا کوئی بھی آواز پیدا کیے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی نظر سامنے بیڈ کی طرف اٹھی تھی جہاں وہ دشمنی جان خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کے ماریا دوسری طرف کروٹ لیے سوئی ہوئی تھی۔ وہ دبے قدم چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا تھا جو چھوٹی چھوٹی سانسیں بھرتی اس کی سانسوں میں ہلچل مچا گئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کو اپنی آغوش میں اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ رضا کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ اپنے باپ بننے کی خبر سنتے اس سے رہا نہیں گیا تھا۔ وہ اسی وقت ایک ہفتے کی چھٹی لے کر گھر کے لیے کینٹ سے نکل آیا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا تھا جو آٹومیٹک لاک ہو گیا تھا۔ اس کو بیڈ پر لٹاتے وہ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھنے لگا۔ آروہی ابھی تک مکمل نیند میں تھی جب اچانک ہی رضا کو یاد آیا وہ باپ بننے والا تھا۔ یہ احساس ہی الگ تھا۔ وہ بنا دیر کیے اس کی بیلی پر اپنا ہاتھ رکھ کر گویا اپنے بچے کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس چھوٹی سی لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا جو اس کی تھی، صرف اس کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہ اپنا ضبط کھوتا اس کے ہونٹوں پر جھکتا اور اس کی سانسیں روک گیا۔ آروہی کو اچانک اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ نیند میں ہی بے چین ہوتی اس کے کندھوں کو تھام کر ان پہ گرفت مضبوط کر گئی۔ رضا متبسم سا مزید شدت سے اس کی سانسیں کھینچنے لگا۔ جب آروہی نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھا، وہ تو تب سے اسے خواب سمجھ رہی تھی، لیکن وہ جن تو حقیقت میں اس کے سامنے تھا۔ پر اسے یقین نہیں آیا تھا کہ رضا واقعی ہی اس کے سامنے ہے۔ گہری نیند سے اٹھنے کے بعد وہ اسے ابھی بھی خواب ہی سمجھ رہی تھی۔ رضا کو اس کی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ پیچھے ہٹتا اس کی کھلی آنکھوں میں محبت سے جھانکنے لگا۔ آروہی نے اپنا ہاتھ اٹھاتے ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے چہرے کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ یقین کرنا چاہتی تھی کہ کیا واقعی ہی وہ جن اس کے سامنے تھا یا یہ محض ایک خواب تھا۔ رضا متبسم سا اس کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ آروہی کا چھوٹا سا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے چہرے پر آ ٹکا۔ اس نے رضا کی آنکھوں کو چھوتے ہوئے اس کی کھوئی ہوئی انگلیاں اس کے رخسار پر پھیرتے مونچھوں اور پھر اس کی لبوں پر رکھی۔ جب وہ اس کی انگلیاں چومتا ہوا اس کی آنکھوں پر بھی باری باری لب رکھ گیا، وہ اپنی کارروائی انجام دیتے آروہی کی جان نکال گیا تھا۔ وہ اس کی حقیقت میں وہاں ہونے کا یقین کرتے ہی بے ساختہ زور سے چیخی تھی۔ آ! وہ چیختی ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی کہ رضا نے بوکھلاتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ظالم، کیوں اپنے شوہر کو گھر سے باہر نکلوانا چاہتی ہو؟ وہ اس کے منہ پر اپنی بھاری ہتھیلی رکھ کر اس کی آواز دباتا ہوا سرگوشی میں بولا۔ میں بہت خوش ہوں، آج تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے۔ رضا مسکرا کر آروہی کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بولا تھا۔ میں باپ بننے والا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اپنا دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھتے ہوئے وہ پرجوش سا بولا تھا کہ آروہی نے اپنے پیٹ پر اس کا ہاتھ محسوس کرتے کانپنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کوئی مسئلہ ہے؟ بتاؤ، مجھے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کی آنسو دیکھتے ہوئے بے چین سا بولا تھا۔ سوری۔ اسے جب خیال آئے کہ اس نے ابھی تک اس کے منہ سے ہاتھ نہیں ہٹایا تو جھٹ سے سوری کر گیا۔ وہ رضا جس کو جانے کتنے ہی فوجی جوان سیلیوٹ کرتے تھے، وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے سامنے جھک رہا تھا۔ اسے اگر ایسے کوئی کلیگ دیکھ لیتا تو وہ مر کر بھی یہ یقین نہ کرتا کہ وہ کیپٹن رضا کو دیکھ رہا ہے۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، چیخنا مت، ورنہ سب سے چھپا کر ابھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ اس کی کان کی لو پر لب رکھتا ہوا سرگوشی میں بولتا اس کے تیزی سے سرہانے پر اپنا ہاتھ ہٹا گیا۔ آروہی نے تیز تیز سانس لیتے آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ، رو کیوں رہی تھی؟ رضا نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے وہاں پر اپنی بیئرڈ رگڑتے ہوئے کہا۔ تو پیچھے ہوں، مجھے جانا ہے۔ وہ لڑکھڑانے لہجے میں بولتی دونوں ہاتھ سے اس کو پیچھے کر رہی تھی، لیکن اس باڈی بلڈر کو ہلانا اس نازک جان کی بس کی بات کہاں تھی۔ تم ایک بات بتاؤ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہوں؟ اس کے اس طرح اٹکنے پر وہ ایک دم تڑک کر بولا۔ آپ پیچھے ہوں۔ وہ روتی بھی اس کو دور کرنے لگی۔ اچھا رونا بند کرو۔ اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرتے وہ ڈپٹنے والے انداز میں بولا۔ وہ سانس روکے سے دیکھنے لگی۔ رضا کے دل کی دھڑکن بے ساختہ تیز ہوئی تھی۔ وہ کسی پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ اوپر سے سانس روکنے پر اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ آروہی!
رضا نے اس کو جھنجھوڑا تھا۔ آروہی سانس لو جانے من، میں نہیں کہہ رہا کچھ بھی۔ رضا نے اس کو ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا وہ بہت چھوٹی ہے ابھی، اس لیے اس نازک رشتے کی سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے جذبات کا کیا کرتا جو امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ آروہی، اس کو ویسے ہی پڑے دیکھ کر رضا نے بہت نرمی سے پکارا تھا، لیکن وہ اس سے اتنا ڈرتی تھی کہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ بے اختیار جھکتا ہوا اس کے حلق میں اپنی سانسیں انڈیلنے لگا۔ اس نے پیچھے ہٹتے آروہی کو دیکھا جو اب چھوٹی چھوٹی سانسیں بھرتی اس سے چھپنے کے لیے اس کے سینے میں گھسنے کی کوششوں میں تھی۔ ایک دم سے اس کا جی متلایا تھا اور وہ رضا کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی واش روم کی طرف بھاگی۔ رضا جو اس کے خود سے قریب آنے پر اس پر اپنا حصار نرم رکھے ہوئے تھا، اچانک سے اس کے بھاگنے پر اٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس بات سے پرسکون تھا کہ وہ تب تک باہر نہیں جا سکتی جب تک رضا خود دروازہ نہیں کھول دیتا، کیونکہ وہ اس کے فنگر پرنٹ سے ہی کھلتا تھا۔ آروہی کی چیخ پر بھی کوئی نہیں آیا تھا کیونکہ سب کے کمرے دور تھے۔ رضا نے جب اس کو واش روم کی طرف بھاگتے دیکھا تو فوراً اس کے پیچھے گیا، جو نڈھال سی خود پر پانی کی چھینٹیں مار رہی تھی۔ آروہی جان، ٹھیک ہو؟ اس کی پیٹھ سہلاتے وہ نرمی سے بولا۔ آروہی نڈھال سی اس کے سینے سے لگتی اس کا سہارا لی گئی۔ رضا اسے اٹھا کر بیڈ پر واپس لایا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے وہ اس کی پیشانی پر چپکے بال پیچھے کرتا ہوا نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا بولا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہونے لگی۔ رضا کا ڈر اس پر ایک بار پھر سے حاوی ہونے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کو دیکھتے حیرانی سے پوچھنے لگا۔ مجھے جانا ہے، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شادی کی پہلی رات گزری تھی۔ کہاں جانا ہے؟ رضا نے نرمی سے پوچھا۔ ماریا کے پاس، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ کیوں ماریا کے پاس کیوں جانا ہے؟ تمہاری رخصتی ہو چکی ہے، اب میرے ساتھ ہی رہنا ہے اور مجھے برداشت بھی کرنا ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے آخری بات معنی خیزی سے بولا۔ پلیز جانا ہے، وہ ملتجی انداز میں بولی۔ نہیں، پہلے مجھے بتاؤ مجھ سے ڈر کیوں لگتا ہے میری جان کو؟ وہ اس کی رخسار پر اپنا انگوٹھا رگڑتا ہوا بولا۔ کیونکہ آپ، وہ فرار کا راستہ نہ پاتی ہچکچاتی ہوئی اس کی آنکھوں میں ایک نظر دیکھتی نظر جھکا گئی۔ کیونکہ میں کیا؟ وہ آئیبرو جھکا کر بولا۔ کیونکہ آپ جن ہو، وہ جلدی سے بولتی اپنی آنکھیں میچ گئی۔ واٹ؟ رضا کو شوق ہی تو لگا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیران سا بولا۔ آپ نے کہا تھا آپ جن ہیں اور مجھے نکل جائیں گے، وہ تھوک نکلتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی تھی کہ رضا کا قہقہا گونجا تھا۔ وہ ہنستا وہ اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے ایسے ہنستے دیکھ کر ہی شوق میں چلی گئی تھی۔ بالکل جانے من، صحیح کہا تم نے، لیکن تمہیں مجھ سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں ایک ساتھ پورا نہیں کھاؤں گا، روز تھوڑا تھوڑا کھاؤں گا۔ وہ اس کی گردن پر جھک کر نشان بناتا ہوا وہاں لب رکھ کر بولا تھا کہ آروہی پر ایک بار پھر سے کپکپی تاری ہوئی تھی۔ مجھے جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ شش، چپ، بالکل کہیں نہیں جانا، سو جاؤ چپ چاپ، ورنہ میرے جذبات جس پیک پر ہے تمہارا بے ہوش ہونا پکا ہے۔ وہ سیدھا لیٹا اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا ہوا ڈپٹ کر بولا تھا کہ وہ واقعی ہی بنا آواز کیے لرزتی ہوئی اس کے سینے پر پڑی تھی۔ آنکھیں بند کرو۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس نے اگلا حکم دیا تھا جس کو آروہی جھٹ سے مان گئی تھی۔ اس کے سونے کے بعد وہ اس کو تکیے پر لٹاتا اس کے قریب ہی اپنی کوہنی بیڈ پر ٹکاتے اپنے ہاتھ پر سر گرائے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ فریش سا نیچے آئے تو سب اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ اس کی اتنی جلدی واپسی کی امید کسی کو بھی نہیں تھی۔ السلام علیکم۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کی آواز گونجی تھی جبکہ سیف صاحب نے گھور کر اسے دیکھا تھا جو بے نیاز بندہ ارتضیٰ کے برابری کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں آروہی نورین بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کی دوسری طرف ماریا تھی۔ نورین بیگم بھی حیران تھی، آروہی جبکہ نظریں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ البتہ رضا کی نظریں اس پر ہی تھی۔ اس نے صبح فجر کے وقت دروازہ کھول دیا تھا۔ جب وہ فجر کی نماز ادا کر کے آیا تھا تو اس کی بیگم صاحبہ کمرے سے غائب تھی۔ پرخدا، کافی جلدی نہیں واپسی ہو گئی تمہاری؟ سیف صاحب نے اسے چانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیا لگا کہ آپ جیسا ظالم سماج مجھے بلائے گا نہیں تو میں خود بھی نہیں آؤں گا، وہ بھی اتنی بڑی خبر کے بعد؟ وہ جتاتی نظروں سے ان کو دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں بالکل، ہم ظالم سماج ہے، ایک تو بیچاری بچی کی جان تم نے ہلکان کر دی، اوپر سے ہم ظالم سماج بن گئے۔ سیف صاحب نے اسے گھور کر دیکھا۔ تو آپ سے تو کہا تھا میں نے کہ مجھے ایک چھوٹا بھائی دے دیں،
میں اس پر گزارا کر لوں گا، لیکن آپ نے نہیں دیا، پھر مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ ابھی تو ایک ہی رات گزری تھی، تب آپ کو بہو کا یہ حال آ کے بتانی کیا ہوگا؟ وہ ڈٹائی سے بولا تھا۔ بے شرم، باپ کا لحاظ نہیں ہے تمہیں؟ لیکن جوان بھتیجی پاس بیٹھی ہے، کچھ اس کا ہی خیال کر لو۔ سیف صاحب سرخ چہرے کے ساتھ بول رہا ہے۔ ارتضیٰ سر نیچے کی اپنی مسکراہٹ دبا رہا تھا، وہیں آروہی کانپتی ہوئے اپنے کھانے کی طرف متوجہ تھی تو نورین بیگم ابھی تک اس کو سامنے دیکھ کر شوق بیٹھی تھی۔ اشال کی ہاسپٹل میں نائٹ ڈیوٹی تھی تو وہ ابھی تک واپسی نہیں آئی تھی۔ ماریا بیٹا، رضا نے ماریا کو نرمی سے مخاطب کیا۔ جی چاچو۔ ماریا نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اسے دیکھا۔ ناشتہ ہو گیا تو جاؤ، تمہارے کمرے میں تمہارے اور داؤد کے لیے کچھ سامان رکھا ہے، دیکھو۔ رضا نے مسکرا کر کہا تو وہ دونوں چھٹ سے وہاں سے بھاگ گئی میری بھتیجی، مزید کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ لیکن مجھے معلوم ہے آپ مجھے چھوٹا بھائی نہیں دے پائے اور میں بازی ہار گیا، اس بات کا غصہ آپ ایسے مجھے ڈانٹ کر نکال رہے ہیں۔ وہ بے شرمی سے بولا تھا۔ یہ جو یہاں بیٹھی ہے بچی، وہ بھی تمہاری بھتیجی کی ہم عمری ہے، جس کی خود کھلونوں سے کھیلنے کی عمر ہے۔ سیف صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کڑے ضبط کے پہرے خود پر بٹھاتے ہوئے کہا، تو دے تو رہوں کھلونا، لیکن ہاتھوں میں اس کی 9 ماہ بعد ہی آئے گا۔ رضا نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ارتضیٰ رضا کو مبارکباد دیتا آفس کے لیے نکل گیا تھا، وہیں سیف صاحب اس کی بات سنتے ہوئے اسے منہ میں ہی گالیوں سے نوازتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ پیچھے نورین بیگم اس بے شرم کو مبارکباد دینے لگی جس کا باپ کو چھیڑے بنا کھانا بالکل بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ بے شرم نہ ہو تو تم سے بے شرم اس گھر میں کوئی نہیں ہے رضا، وہ اس کا کان کھینچتی مصنوعی سنجیدگی سے بولی۔ مائی پریٹی مام، آپ کے ساتھ کون سی بے شرمی کر دی میں نے؟ ایک بھائی تو دیا نہیں آپ دونوں نے مجھے، اگر میں نے کوشش کی تو بجائے اس کے کہ میری بیوی کو میرے پاس رہنے دے، الٹا میری بیوی مجھ سے ڈر کر آپ کی آغوش میں چھپتی ہے اور آپ بھی اس کو سمجھانے کے بجائے اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ وہ الٹا ان پر ہی برس پڑا تھا۔ نورین بیگم اس کے کندھے پر دھپ رسید کرتی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ رضا نے اسے ابھی بھی سر جھکائے بیٹھا دیکھا تو جھٹ سے اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھتا ہوا اس کو اپنی گود میں بٹھا گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نیچے اترنے لگی۔ اپنی بیبی کو ناشتہ کروانے لگاؤں، کوئی اعتراض ہے؟ اس کو گھور کر دیکھتے وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ اس کی صبح غائب ہونے پر ناراض تھا لیکن وہ جانتا تھا اس کی بیوی اس کی ناراضگی نہیں سمجھ پائے گی۔ آروہی اس کے لہجے میں غصہ محسوس کرتی سانس روکے ویسے ہی بیٹھی رہی۔ جب رضا نے اس کو ناشتہ کروانا شروع کیا، وہ جب ٹیبل پر آیا تھا اس نے دیکھ لیا تھا وہ بس نام کا ہی ناشتہ کر رہی تھی، اس لیے خود اپنی مرضی سے ناشتہ پلیٹ میں نکال دے اس کو کھلا رہا تھا۔ اس کو ناشتہ مکمل کرواتے دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا جس کی اسمیل سے آروہی کو ابکائی آئی تھی۔ وہ جھٹ سے بھاگتے ہوئے کچن میں غائب ہو گئی۔ سنک میں جھکی وہ الٹی کر رہی تھی، سب کھایا پیا نکل گیا تھا، اس کی رنگت سرد پڑ گئی تھی۔ رضا نے اس کا ہاتھ منہ دھلوایا۔ ٹھیک ہو؟ اس کو پیچھے کرتے اس کی کمر سہلاتے وہ پریشانی سے بولا تھا۔ آروہی کچھ نہیں بولی۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر باہر لے آیا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ جب رضا نے ایک نہیں سنی وہ اس کا ڈریس چینج کرواتے اسے اپنے ساتھ لیے ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے اب اپنی چیئر پر آ بیٹھی تھی۔ ٹیبل کی دوسری طرف رضا تھا جبکہ اس کے ساتھ ہی آروہی بیٹھی تھی جس کا ہاتھ اس نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ ڈاکٹر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ رضا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ چھوٹی عمر میں پریگنینسی کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہے، لیکن آپ ان کا خیال رکھیں، یہ دوائیں انہیں دیں جو میں نے لکھ کر دی ہیں، سب بہتر ہوگا، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں بولی۔ اور ڈاکٹر، اس سے ہماری ریلیشن پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ڈاکٹر اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ مسٹر رضا، ان کی پریگنینسی میں کافی کمپلیکیشنز ہے، آپ اگلے 9 ماہ تک ان کے قریب بالکل نہیں جا سکتے، دوسری صورت آپ اپنی بیوی اور بچہ دونوں کو کھونے کے ذمہ دار خود ہوں گے، ڈاکٹر نے سختی سے کہا تھا۔ رضا لب بھیج گیا۔ ڈاکٹر کے دیکھنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا، وہ کوئی جانور نہیں تھا جو مشکل وقت میں بھی اسے ایک ہی سوچتی۔ یہ سب اس کی بے تابیت تھی، اس کی محبت تھی، اس کا جنون تھا جو صرف اور صرف اس کی محرم کے لیے تھا۔ آپ انہیں یہ سپلیمنٹس لازمی دیں۔ رضا کو خاموش دیکھتے ڈاکٹر نے ایک نظر آروہی کے جھکے سر پر ڈالتے ہوئے کہا تھا جو تب سے خاموش بیٹھی تھی۔ جی شکریہ۔ رضا اتنا کہہ کر اس کے ہاتھ سے پرچہ لیتی، دوسرے ہاتھ میں آروہی کا ہاتھ پکڑے اس سے لے کر باہر نکل آیا تھا۔ اس کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔
کچھ کھانا ہے؟ اس کا ہاتھ گیئر لیور پر رکھتے اس پر اپنے ہاتھ کی پکڑ مضبوط کرتے وہ نرمی سے بولا تھا۔ نہیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس کی آواز میں گھلی نمی محسوس کرتے وہ گاڑی سائڈ لگاتے اس کو سیٹ سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھائے، اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھ کر بولا، وہ وہ ڈاکٹر نے آپ کو ڈانٹا؟ اس نے لرز سی آواز میں کہا۔ رضا ہنس دیا۔ ڈر بھی اس سے لگتا تھا اور اس کو پڑی ذرا سی ڈانٹ بھی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، نکاح کے بولوں کا اثر تو تھا اس پر، لیکن اس کی کم عمری تھی جس کے باعث اسے اتنی سمجھ نہیں تھی، اور اس رضا سے ڈر لگتا تھا جس نے اپنی 16 سالہ زندگی صرف گھر تک محدود رکھی ہو، کبھی کہیں آئی گئی نہ ہو۔ یوں انجان لوگوں کے بیچ ایک نئے رشتے کو لے کر ایڈجسٹ کرنا اس کے لیے کتنا مشکل تھا وہ سمجھ سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ مجھے اپنے دونوں بیبیز کا خیال رکھنا ہے۔ وہ اس کے رخساروں پر جھولتی لٹیں پیچھے کرتے وہاں اپنے لب رکھتے چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولا تھا۔ دونوں؟ وہ حیران ہوتی ہوئی اس کی طرف دیکھتی بے ساختہ بولی، جبکہ اس کے لمس پر لرز بھی رہی تھی۔ ایک یہ والا؟ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے اس کی آنکھوں میں دکھ رہا تھا، اور ایک یہ والا۔ اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر سرکاتے ہوئے بولا تھا جب آروہی کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر آ کر رکا۔ گھر گھر جانا ہے، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ زیادہ دیر وہ اس جن کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چل رہی ہیں۔ جس نے ویسے اسے بٹھائے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی جب آروہی نے اپنی سیٹ پر جانا چاہا تھا، لیکن رضا کی گرفت اس پر مضبوط تھی۔ گھر پہنچے تو اشال اور نورین بیگم دونوں لانچ میں ہی تھی۔ آ گئے؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ نورین بیگم نے ان دونوں کو آتے دیکھ کر آروہی کو اپنے پاس بلا لیا تھا، جو جھٹ سے ان کے پاس جاتے ان کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا کہنا تھا ڈاکٹر نے؟ سبھی میرے پیار کے دشمن ہیں یہاں۔ اس نکمی ڈاکٹر نے بھی الٹیمیٹم دے دیا ہے، وہ منہ بنا کر بولا تھا۔ ہاں، اچھا ہوا تم ہو ہی اس قابل، ایشال ہنس کر بولی تھی۔ تم تو چپکلی اپنی جعلی ڈگریاں سنبھال کر رکھو، تمہاری ڈگری بھی جعلی ہے اور تمہارے ہاسپٹل کے سب ڈاکٹرز بھی، جنہیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھنا تم سب سے مجھے میری بیوی سے دور کرنے کا الگ سے حساب لوں گا۔ وہ ایشان کو وارن کرتے ہوئے بولا۔ میں چھپکلی؟ ایشان نے اسے غصے سے گھورا۔ ہاں بالکل، رضا نے جھنائی سے کہا۔ تو تم کیا ہو؟ چھپکلے؟ چھپکلی کا بھائی چھپکلی ہی ہوتا ہے، آئی سمجھ؟ بدتمیز جاہل، تمہاری ڈگری جعلی ہوگی، پتہ نہیں ایئر فورس کمانڈر نے کیا دیکھ کر تمہیں رکھ لیا۔ اور رہی بات حساب کی، تو تمہاری وجہ سے جو موم ڈیڈ اور تمہارا وہ اکڑو بھائی مجھ سے ناراض رہے ہیں نا، تمہارا بھی الگ سے حساب ہوگا۔ وہ بھی چیخی تھی۔ ان دونوں کی لڑائی شروع ہو چکی تھی، دونوں طرف سے حساب برابر کیا جا رہا تھا، جبکہ آروہی کچھ حیرت اور مزے سے ان کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ وہیں نورین بیگم نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ وہ دونوں بچپن سے ہی اس طرح لڑتے تھے، ان کی عمروں میں بس 3 ماہ کا ہی فرق تھا۔ وہ دودھ شریک بھائی بہن تھے، بچپن سے اب تک بنتی بھی ان کی ہی سب سے زیادہ تھی، بگڑتی بھی۔ بس کرو تم دونوں، وہ غصے سے بولی اور دونوں خاموش ہو گئے۔ بلا آخر نورین بیگم نے ہی دونوں کو خاموش کروایا تھا۔ کچھ عقل ہے دونوں میں، ایک باپ بنے جا رہے ہیں اور دوسری کے 2 بچے ہیں، لیکن تم دونوں کا بچپنا اب تک نہیں کیا ہے۔ میں کیا کروں تم لوگوں کا؟ ایشال جاؤ جا کر بچوں کو دیکھو، اور تم ریسٹ کرو جا کر، گھر آ جاؤ صحیح، بہن کو تنگ کرنے سے باز نہیں آنا تم نے۔ نورین بیگم نے دونوں کو اچھا خاصا جھاڑ دیا تھا۔ آروہی کے چہرے پر دبی مسکراہٹ ایشال اور رضا دونوں نے دیکھی تھی۔ نورین بیگم غصے سے انہیں سناتی وہاں سے جا چکی تھی۔ یہ تمہاری بیوی ہنس رہی ہے ہم پر؟ ایشال نے حیرت سے اس کو دیکھتے سوال کیا تھا، جب رضا نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ آروہی ان دونوں کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہاں سے ماریا کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ تم نکمی، کچھ نہیں ہوتا تم سے، اس کو روب سے کہتے وہ آروہی کے پیچھے جانے لگا۔ کدھر جا رہے ہو؟ ایشال اس کے سامنے آتی سپاٹ لہجے میں بولی۔ اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں، اب کیا ہر کام تمہیں بتا کر کروں؟ اس کو دیکھتے وہ کلس کر بولا۔ ہرگز نہیں، ڈاکٹر نے کیا کہا بھول گئے ہو؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ ارے یار پیچھے ہٹو، مجھے پتا ہے سب۔ رضا بیزار سا اسے ہٹانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ بالکل نہیں، ڈیوٹی پر جاؤ اپنی، تمہاری چھٹیاں کینسل ہو چکی ہیں، اب تم اپنے کام پر جاؤ، تمہاری بیوی کو میں سنبھال لوں گی، ایشال نے سختی سے کہا تھا، اور ساتھ ہی اس کا کندھا پکڑ کر اس کو اس کے کمرے کی طرف دھکیل دیا۔ ظالم لڑکی، تم جیسی بہن کسی کو نہ ملے۔ وہ غصے سے بولتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا،
چھٹیاں کینسل ہو گئی تھی، اسے بلایا گیا تھا، اس کا میسج اسے مل چکا تھا، اسے کل صبح تک رپورٹ کرنا تھا، اس لیے جانا ہی تھا۔ لیکن پہلی بار ایسا تھا کہ وہ بالکل بھی نہیں جانا چاہتا تھا، پر کر بھی کچھ نہیں سکتا تھا۔ فرض پہلے تھا، باقی سب بعد میں۔ اس کی بڑبڑاہٹ سنتی ایشان لفی میں سر ہلاتی ہوئی ماریا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ رضا جا چکا تھا، آروہی کچھ سکون میں آ گئی تھی۔ وقت گزرنے لگا تھا، اس کا 8واں مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ وہ اب رضا کے کمرے میں ہی رہنے لگی تھی۔ ایشان نے اسے باہر شفٹ کر دیا تھا کیونکہ اس کی رخصتی ہو چکی تھی، تو بہتر یہی تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، جبکہ اس کے پاس ہر وقت ایک ملازمہ لازمی موجود ہوتی تھی۔ رات کو ماریا اس کے پاس ہی سوتی تھی۔ وہ چلا تو گیا تھا، لیکن اس بار آروہی کے دل میں اپنی یادیں چھوڑ گیا تھا۔ حلال رشتہ تھا جس پر وہ چاہتی نہ چاہتی پھر بھی اسے سوچ رہی تھی، جبکہ اس کا ڈر بھی بہت تھا۔ اس کے کمرے میں جگہ جگہ رضا کی تصویریں لگی ہوئی تھی، جن کو وہ کتنی ہی دیر بیٹھی دیکھتی رہتی تھی۔ اب بھی وہ آرام کی غرض سے کمرے میں ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور سامنے وال پر لگی رضا کی تصویر پر نظریں جمائے ہوئی تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایشال اندر داخل ہوئی تھی۔ چلو بس، مجھے اب تمہاری سڑی ہوئی شکل نہیں دیکھنی، یہ لو اپنی بیوی سے بات کرو، میں جا رہی ہوں۔ وہ آروہی کے ہاتھ میں موبائل تھماتی رضا کو مخاطب کرتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ آروہی حیران پریشان سی اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھ رہی تھی، جس پر ویڈیو کال چل رہی تھی، جہاں اس کا مزاج خدا بیٹھا اشتیاق سے اس پر ہی نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہے میرے دونوں بیبی؟ اس کو دیکھتے رضا مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، وہ ہوش میں آتی نظریں جھکائے اٹک اٹک کر بولی۔ کیا کر رہی تھی؟ رضا نے اس کا چہرہ دیکھتی اپنی تشنگی بجھاتے ہوئے پوچھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مزید خوبصورت ہوتی جا رہی تھی، جس کو دیکھتے ہوئے وہ بالکل نہیں تھکتا تھا۔ وہ ان گزرے ماہ میں جب بھی فری ہوتا تھا ویڈیو کال لازمی کرتا تھا، اور آرے ہوئی کو بھی اس کے کال کا انتظار رہنے لگا تھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ چور نظروں سے اسے دیکھتی بولی۔ مبادہ اس کی چوڑی پکڑی ہی نہ گئی ہو، سامنے جو جن بیٹھا تھا، کیا پتا اسے الہام ہو جائے کہ وہ اسی کو ہی سوچ رہی تھی۔ ہائے کاش تم کہہ دیتی کہ رضا میں آپ کو یاد کر رہی ہوں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے بولا تھا کہ آروہی بے اختیار پلکیں اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ میری یاد نہیں آتی تمہیں؟ رضا نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو پھر سے نظر جھکا گئی تھی۔ اس کے سوال پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچھا، یہ بات ذرا پلکیں اٹھا کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولو، ورنہ میں سمجھوں گا میری چھوٹو سی جان مجھے یاد کر رہی ہے۔ کم آن فاسٹ، رضا نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ آروہی نے نظریں اٹھائی تھی، اس کی آنکھیں نم تھی۔ رونا کیوں آ رہا ہے؟ رضا نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں تو، اس نے جھٹ سے کہا۔ وہ کیا بتاتی، اس کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ مجھے نیند آئی ہے، اللہ حافظ۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا آروہی نے بہانہ بناتے ہوئے کال ہی کاٹ دی تھی، جبکہ وہ اس وقت واقعی اسے یاد کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کا دل اتنا بے چین کیوں ہے، وہ رضا کو اپنے سامنے کیوں دیکھنا چاہتی ہے۔ ہر بار ویڈیو کال پر رضا اس سے خوب ساری باتیں کرتا تھا اور وہ ہوں ہاں میں ہی جواب دیتی تھی۔ بعد میں وہ اس کی باتوں کو سوچ کر مسکراتی رہتی تھی، لیکن آج اس کا دل شدت سے چاہا تھا کہ وہ اس کے پاس ہو، لیکن اس کو اپنے پاس تصور کر کے وہ خود ہی اس کے ڈر سے کانپنے لگی تھی کہ تبھی ایشال کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا چھوٹی، ٹھیک ہو؟ اس کو یوں خاموش بیٹھے دیکھ کر وہ کچھ پریشان سی ہوتی بھی بولی۔ کچھ نہیں بھابھی، ایسے ہی، وہ ہنسنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تھی، لیکن ایشال سمجھ گئی تھی اس کے چہرے مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ کافی دیر سے باتوں لگاتی اس کا دھیان بٹا گئی تھی۔ ماریا وہاں آ گئی تو ایشال بھی اپنا موبائل لے کر چلی گئی۔ وہ دونوں کافی دیر باتیں کرتی رہی۔ ماریا اس سے اپنے ٹیچر اور دوستوں کی باتیں کرتی رہی تھی، جس کو سن کر اس کا دل بہل گیا تھا۔ نورین بیگم نے کہا تھا وہ پرائیویٹ پیپر دے گی۔ وہ اپنی بہو اور بچے پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن وہ سارا دن گھر پہ اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ شروع کے کچھ ماہ تو وہ نورین بیگم کے ساتھ ان کی بوتیک جاتی رہی تھی۔ اس کے بعد نورین بیگم خود ہی اس کے لیے گھر رکنے لگی تھی۔ جب تک گھر پر ایشال نہ آ جاتی نورین بیگم کہیں نہیں جاتی تھی۔ وقت جیسے پڑ لگا کر اڑ گیا تھا، اس کے آخری دن چل رہے تھے۔ سب گھر والے ہی اسے ہتھیلی کے چھالے کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ وہ ان سے اپنی ناز بربادریاں کروا بھی رہی تھی۔ اب ان سب سے وہ اچھے سے گھل مل گئی تھی۔ وہ نیند میں ہی بے چین سی ہونے لگی تھی، درد کی ایک لہر اس کے وجود میں اٹھی تھی،
اس نے آنکھیں کھولتے اپنے قریب دیکھا جہاں ماریا نیند میں گم تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ماریا کو اٹھانا چاہا تھا، لیکن درد بڑھ رہا تھا۔ اس کو اتنی سکت بھی نہیں مل سکتی تھی۔ آہ! اس نے بے ساختہ چیخیں نکالنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ آج سارا دن بھی بے چین ہی رہی تھی، کیونکہ پچھلے 1 مہینے سے رضا سے اس کی بات نہیں ہوئی تھی۔ آخری بار 1 ماہ پہلی بات ہوئی تھی، اس کے بعد اس کی کال نہیں آئی تھی، اور وہ اس کو سوچ کر سارا دن ہی رونے میں مصروف رہتی تھی۔ کچی عمر میں کی گئی محبتیں بہت جان لیوا ہوتی ہیں۔ اب بھی وہ ماریا سے چھپ کر روتی ہوئی ہی سوئی تھی، اور اب اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے 2 دن بعد کی ڈیٹ دی تھی، اس لیے ہی سب پرسکون تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایمرجنسی بن جائے گی۔ ماریا! اس نے بھاری سانسوں کے درمیان پکارا تھا، لیکن ماریا جاگ نہیں پائی۔ تبھی دروازہ کھلا تھا۔ رضا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی اس کی حالت دیکھ کر رضا کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ گیا تھا۔ آروہی جان! رضا تیزی سے اس کے قریب جاتے اس کو اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ آہ! میں مر جاؤں گی! وہ اس کا کالر مٹھی میں جکڑتی بمشکل درد برداشت کرتی چیخی تھی۔ ہمت کرو میری جان، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ وہ اس کو گود میں اٹھائے بولتا ہوا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اس کی بری ہوتی حالت دیکھ کر رضا کے اپنے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ نیچے آتے اس نے سیف صاحب نورین بیگم کو آوازیں دی تھیں، جو اسی وقت باہر بھاگے تھے۔ وہ آروہی کو لے کر ہاسپٹل کے لیے نکل گیا تھا۔ پیچھے چاروں بڑے بھی ہاسپٹل کے لیے ہی روانہ ہو گئے تھے۔ وہ آپریشن تھیٹر میں تھی، ایشال بھی اندر ہی تھی۔ رضا بے چینی سے کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ بچی کو اتنی تکلیف میں ڈالے، کچھ صبر کر لیتے تو کیا جاتا تمہارا؟ سیف صاحب نے ملامت کرتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر پہلے میری بیوی مجھے دے دیتے تو یہ 1 سال میں 2-3 بچے پیدا کر لیتا۔ ایک دن قریب آیا تو آپ کی بچی نے ایک بچہ پیدا کر لیا۔ وہ اپنی تڑپ پر قابو پائے انہیں سرخ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا تمہاری اس بکواس پر، سیف صاحب نے طیش کے عالم میں کہا تھا۔ اچھی بات ہے، کم از کم ہم میاں بیوی کو پرائیویسی تو ملے گی، وہ ڈھٹائی سے بولا تھا۔ وہیں سیف صاحب کی حالت دیکھتے ارتضیٰ اپنا قہقہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ نورین بیگم ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی آروہی کے لیے دعائیں کرنے میں مصروف تھی۔ اس سے پہلے کہ سیف صاحب جوابی کارروائی کرتے، آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا۔ ایک نرس باہر آئی تھی، جس کے ہاتھ میں نیلے کمبل میں لپٹا ایک گول گدھنا تھا۔ وہ سب بےتابی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ پیچھے سے ایشال اور ڈاکٹر بھی باہر نکل آئی تھی۔ نورین بیگم بچے کو نرس سے لے گئی تھی، جبکہ رضا کی نظریں ایشال پر ڈگی تھی۔ آروہی کیسی ہے؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کافی کمزور ہے وہ، اس کو توجہ کی بھرپور ضرورت ہے، ایشال کی جگہ دوسری ڈاکٹر نے کہا تھا۔ وہ رضا کو ملنے کا کہتی اپنے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رضا نے نورین بیگم کے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو لیا تھا، جس نے اس کو ایک نئے لقب سے نوازا تھا۔ اس کو دیکھتے وہ اپنی خوشی بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو میرے شیر، سیف صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ جتنا بھی اس کو ڈانٹ لیتے، لیکن وہ اس کے باپ تھے، اس کے لیے بےحد خوش تھے۔ باقی سب نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ایشال نے بچے کو لے لیا تھا، اس کو تھوڑی دیر بیبی وارڈ میں رکھنا تھا۔ رضا ڈاکٹر کی کیبن کی طرف بڑھ گیا، وہیں باقی سب اس روم کی طرف چلے گئے جہاں آروہی کو شفٹ کیا جا رہا تھا۔ وہ ابھی ڈاکٹر کی کیبن سے نکل کر سیدھا آروہی کے روم کی طرف آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کو احتیاط برتنے کا کہا تھا، ساتھ ہی کافی تاکیدیں بھی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دوسرے بیبی کی پلاننگ 2 سال تک بالکل نہیں کر سکتے۔ ان کی ہر تاکید کو رضا نے بے حد غور سے سنا تھا، اور اب وہاں آیا تھا جہاں اندر سے قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ موم، یہ تو بالکل ہماری رضا کی کاپی ہے، ایشال ہنس کر بولی۔ وہ ابھی ہی اس کو لے کر آئی تھی۔ ہاں بالکل اس کے جیسا ہے، وہ بھی جب پیدا ہوا تھا ایسا ہی دکھتا تھا، نورین بیگم ہنس کر بولی۔ سیف صاحب اور ارتضیٰ مٹھائیاں تقسیم کرنے جا چکے تھے۔ وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ پہلی نظر ہی بیڈ پر کی طرف اٹھی تھی جہاں آروہی دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ لو، رضا بھی آ گیا، آؤ دیکھو تمہارا بیٹا بالکل تم پر ہی گیا ہے۔ نورین بیگم نے اس کو مخاطب کیا تو وہ ہوش میں آیا تھا۔ رضا نے ان کی طرف بڑھتے بچے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ اس گولو کا نام کیا رکھنا ہے؟ ایشان نے مسکرا کر پوچھا۔ آریس رضا، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کی ننھی سی پیشانی اپنے ہونٹوں سے چھو گیا۔ نورین بیگم اور ایشال مسکرائی تھی، انہیں بھی یہ نام بے حد پسند آیا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے جب رضا نے ان دونوں کو گھور کر دیکھا۔ آپ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں؟
وہ انہیں گھورتے ہوئے بولا، کیا مطلب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آروہی کو ہماری ضرورت ہے۔ نورین بیگم نے بھی آگے سے اسے گھورا۔ نہیں، اسے بالکل ضرورت نہیں ہے، اس کا خیال رکھنے کے لیے میں ہوں یہاں۔ آپ دونوں گھر جا کر آرام کریں، صبح پھر آ جائیے گا، رضا نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ لوگ آدھی رات سے یہاں تھے اور اب دوبارہ رات ہو چکی تھی۔ لیکن رضا، ایشان نے کچھ کہنا چاہا تھا جب رضا نے ان دونوں کو ایک نہ چلنے دی اور انہیں وہاں سے ڈرائیور کے ساتھ گھر کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ رضا آریز کو بیبی کارٹ میں لٹاتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ پچھلے 1 ماہ سے ایک مشن پر تھا جس کو مکمل کرنے کے بعد اب 3 ماہ کی چھٹیاں ملنے پر گھر واپس آیا تھا۔ اس نے آروہی کے برابر بیٹھتے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ اس گفٹ کے لیے شکریہ جان۔ اس کے چہرے پر جا بجا لب رکھتے وہ اس کو خود میں قید کرتے ہوئے بولا تھا۔ آروہی ہوش میں آئی تھی۔ رضا کو اپنے قریب محسوس کرتے اس کا کالر پکڑ گئی۔ رضا، آروہی کے لبوں سے ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ پہلی بار اس کی منہ سے رضا نے اپنا نام سنا تھا۔ حکم رضا کی جان۔ وہ خوشی سے پاگل اس کے فقرے چہرے پر بوسے دیتا ہوا بولا۔ آروہی نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ بیبی، وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ایک ہی لفظ بولی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، کورٹ میں ہے، رضا نے کہتے ساتھ ہی اس کو اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ کر احتیاط سے اس کو بٹھاتے ہوئے بتایا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا میری جان؟ کہیں پین تو نہیں ہے؟ رضا نے اس کے بال پیچھے کر کے صحیح کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آروہی نے اسبات میں سر ہلایا۔ رضا نے اس کو صحیح سے بٹھایا اور خود روم کا لاک کھولتے باہر نکلتے سامنے بیٹھی نرس کو ڈاکٹر کو لانے کا کہتے خود واپس اندر چلا گیا تھا۔ آروہی کو پانی پلاتے ہوئے اس نے آروہی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ اس کی نظریں کارڈ پر جمی دیکھ کر رضا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ اس کی طلب پر بیبی کارڈ کی طرف بڑھتا آریس کو گود میں لیے اس کی طرف آیا تھا۔ اس کے برابر بیٹھتے اس نے آریس کا چہرہ آروہی کے سامنے کیا تھا جو آریس کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے رضا کی طرف دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آروہی نے اپنی انگلیاں آریس کی چھوٹی سی رخسار سے ٹچ کی جو نہایت ہی نرم اور نازک سی تھی۔ یہ کتنا پیارا ہے، وہ چہک کر بولی۔ ہمارا آریس بہت پیارا ہے۔ ویسے مام نے کہا تھا کہ یہ مجھ پر گیا ہے، اس کا مطلب اگر تمہیں یہ پیارا لگ رہا ہے تو میں بھی پیارا لگتا ہوں گا۔ اس کی پیشانی چومتے وہ شرارت سے بولا تھا کہ وہ بنا کچھ بولے آریس کو دیکھنے لگی۔ اتنے میں ڈاکٹر بھی آ گئی تھی۔ وہ آروہی کا چیک اپ کرتی، اس کو بیبی کو فیڈ کروانے کا کہتی، اس کی ڈرپ اتار کر جا چکی تھی۔ وہیں آروہی رضا کے سامنے یہ سب سوچتے ہوئے سرخ پڑی تھی۔ کیا ہوا؟ رضا جو آریس کو لیے صوفے پر بیٹھا اس کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہوتے دیکھ کر تیزی سے اس کے پاس آیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بمشکل بولی تھی۔ تبھی نرس آروہی کے لیے کھانا لے کر آئی تھی تو رضا نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا۔ ڈاکٹر کی باتیں وہ بھی سن چکا تھا، لیکن آروہی کا ری ایکشن دیکھ کر اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ صبح ہوتے ہی سب لوگ وہاں آ دھمکے تھے جن کے ساتھ ماریا اور داؤد بھی تھے۔ اپنے چھوٹی سی کزن کو دیکھ کر وہ سب بے حد خوش تھے۔ آروہی کی کنڈیشن کی وجہ سے اس کو 1 ہفتے بعد ڈسچارج کر دیا گیا تھا، جبکہ اتنے دن وہ سبھی تقریباً ہاسپٹل میں رہے تھے، لیکن رات کو سب واپس آ جاتے تھے سوائے رضا کے جو اپنی بیوی اور بچے دونوں کو رات کے وقت سنبھالتا تھا۔ آروہی بھی اسے دیکھ کر حیران ہوتی تھی۔ اس کا ڈر اب ویسا ہی تھا۔ جب بھی رضا اس کے قریب آتا تھا وہ کانپنے لگتی تھی، اس کا ذرا سا پاس آنا بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ آج وہ لوگ ڈسچارج ہو کر گھر آئے تھے۔ آرس نورین بیگم کی گود میں تھا، جبکہ رضا نے آروہی کو گھر کی دہلیز پر ہی اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ کبھی جو تم اپنی بے شرمی کا ثبوت نہ دو، سیف صاحب اس کو گھور کر بولے تھے۔ کبھی جو آپ مجھے میری بے شرمی پر سرا دیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، سیف صاحب غرائے تھے۔ میں تو جا ہی رہا تھا، آپ کو ہی میری بے شرمی مزید دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ ایک نظر آروہی پر ڈالی جو اس کے سینے میں چہرہ چھپائے کانپ رہی تھی۔ اس کا کانپنا رضا محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ بنا نوٹس لیے اس کو اٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آرس نیچے ہی تھا۔ وہ اس کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر کمفرٹر درست کرتے اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ آروہی آنکھیں میچے اس کے حصار میں پڑی تھی۔ ٹھیک ہو جان؟ رضا نے اس کو دیکھتے اس کے رخسار سہلاتے ہوئے پوچھا۔ آروہی نے اسبات میں سر ہلایا۔ آرس؟ آروہی نے رضا کو دیکھتے کہا، جس کا مطلب تھا اس کو آرس چاہیے۔ ارے یار،
میں اس ٹڈے سے جیلس ہونے لگا ہوں، ہر ٹائم بس آرس، کبھی آرس کے بابا کو بھی دیکھ لو۔ اس کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے وہ ملتجی ہوا تھا۔ پچھلے پورے ہفتے میں آروہی اور آرس کی اٹیچمنٹ دیکھ کر وہ جل جل کر کوئلہ ہو رہا تھا۔ آروہی کچھ نہیں بولی۔ رضا نے سائے ڈرار کھولتے وہاں سے ایک باکس نکالا تھا۔ تم نے مجھے جو گفٹ دیا ہے اس کا شکریہ میں جتنا ادا کروں لیکن پھر بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک چھوٹا سا گفٹ تمہارے لیے۔ اس کی نازک کلائی میں ڈائمنڈ کا بریسلیٹ ڈالتے وہاں اپنی لب رکھتا ہوا بولا تھا۔ آروہی نے جھجکتے ہوئے اپنی کلائی پر نظر ٹکائی تھی۔ کچھ تو بولو جان، اور نہیں تو میرا نام ہی لے لو۔ آروہی کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی پر گھماتا ہوا وہ التجا کر رہا تھا، لیکن آروہی بدھ بنی رہی۔ تبھی اشال دروازہ نوک کرتی آرس کو لے کر آئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 ماہ گزرنے کو آئے تھے۔ ان 3 ماہ میں جتنا آرس نے آروہی کا خیال رکھا تھا، آروہی کو بھی اس کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ اب پہلے سے فرق یہ آیا تھا کہ وہ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتی نہیں تھی، لیکن مجال تھی جو وہ ذرا سا قریب ہوا، نہیں تو آروہی کانپنے لگی تھی۔ اب بھی وہ مکمل تیار ہو کر آئینے کے سامنے سے اٹھی تھی جب رضا شاور لے کر صرف ٹراؤزر پہنے گلے میں ٹاول ڈالے واش روم سے باہر آیا تھا۔ آروہی اس کی باڈی دیکھتے جھٹ سے نظر جھکا گئی۔ رضا اس کے پیچھے ہی جا کر کھڑا ہوتا اپنے بال ٹاول سے صاف کرنے لگا۔ اس کی نظریں آئینے میں آروہی پر ہی جبی ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے بالکل چھوئی موئی سی لگ رہی تھی، جس کی شرماہٹ گھبراہٹ اس کے چہرے سے ہی واضح تھی۔ رضا نے ٹاول صوفے پر پھینکتے، اس کے پیٹ پر بازو باندھتے، اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتے اسے کانپنے پر مجبور کیا تھا۔ تم اتنی پیاری کیوں ہو؟ دل کرتا ہے سچ میں تمہیں کھا جاؤں۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں آئینے میں اس کا عکس دیکھتا ہوا بولا تھا۔ نیچے جانا ہے، وہ نظریں چھکائے بولی تھی، جبکہ اپنے اتنے رومانٹک جملے کے جواب میں نیچے جانا ہے سنتے رضا جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ تم کبھی جو میری جذبات سمجھ جاؤ۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑتے وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ آروہی کی آنکھوں میں اس کے اتنے سے غصے سے نمکین پانی بھرنے لگا تھا۔ اس نے کبھی اس ٹون میں بات نہیں کی تھی، اس لیے وہ اس کو ہی اس کی ڈانٹ سمجھتی آنکھوں میں نمی لے آئی تھی۔ رضا نے ہنستے ہوئے اس کی دونوں آنکھوں پر ہونٹ رکھتے اس کی لبوں کو اپنی قید میں کیا تھا۔ وہ مکے مرساتی ہوئی اس کو دور کرتی رہ گئی، لیکن وہ اپنی من مرضی سے ہی پیچھے ہٹا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے تھے جہاں سب بیٹھے تھے۔ آرس نورین بیگم کے پاس ہی تھا۔ ان 3 ماہ میں وہ آروہی کے پاس اتنا نہیں رہا جتنا ان کے پاس رہا تھا۔ انہوں نے ہی اسے سنبھال رکھا تھا۔ رات کے وقت اس کی ڈیوٹی رضا اور آروہی کی ہوتی تھی۔ آروہی تو اس کے رونے پر ساتھ خود بھی رونے لگ جاتی تھی، جبکہ رضا پہلے آرس کو چپ کرواتا پھر محبت سے آروہی کو۔ سانڈ، تھوڑا ادھر ہو جا، میری بیٹی کو بھی بیٹھنے کی جگہ دے۔ سیف صاحب اس کو پھیل کر بیٹھے دیکھ کر بولے تھے، پہلے آپ خود کو تو دیکھیں، میری موم بھی تو آپ کو جھیل رہی ہے نا، تو یہ بھی مجھے جھیل لے گی۔ وہ ڈھنائی کی حد پار کرتے بولتا تھا، مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ بے شرم۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ رضا نے پہلے آروہی کو کھانا نکال کر دیا مگر خود اپنے لیے نکالا۔ سب ہی بنا ان پر توجہ دیے اپنے اپنے کھانے کی طرف متوجہ تھے، جبکہ آروہی جو اس کی بات پر شرم سے سرخ پڑ رہی تھی، خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی۔ چھٹیاں کب ختم ہو رہی ہیں تمہاری؟ سیف صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ لوگ کھانا کھانے کے بعد اب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ یہی ہفتہ ہے ڈیڈ، اور اس بار میں آروہی اور آرس کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس نے وہاں بیٹھے سب نفوس کے سروں پر ہی بم گرایا تھا، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی نازک جان تو اس کے ساتھ اکیلے رہنے کا سوچ کر ہی کانپ اٹھی تھی۔ بالکل نہیں، سب سے پہلے نورین بیگم کی آواز آئی تھی۔ کیوں نہیں بھائی، میری بیوی ہے، مجھے ساتھ لے جانا ہی ہے، رضا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا۔ وہ اب ان دونوں سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ماں باپ ہی ظالم بنے ہوئے تھے۔ ہرگز نہیں، آرس چھوٹا ہے ابھی، اور آروہی بھی، وہ تو خود ابھی سنبھال ہی سکتی، تو آرس کو کیسے سنبھالے گی؟ وہ دونوں بالکل نہیں جائیں گے، نورین بیگم نے غصے سے کہا اور اٹھ کر آرس کو لے کر چلی گئی۔ سیف صاحب جتاتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے خود بھی وہاں سے چلے گئے۔ یار یہ کیسا ظلم سماج ہے جو مجھے میری بیوی اور بیٹے سے دور رکھ رہا ہے۔ رضا نے دائیں دی تھی۔ تم ہو ہی اسی قابل، ایشان نے اس کو چڑھایا، تم جاؤ اپنی جعلی نوکری پر۔ رضا نے اس کو بھی گھور کر کہا تو وہ بھی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ اس کو شل سا بیٹھے دیکھ کر رضا نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کو اپنے مقابل کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں کمرے میں جاؤں؟
وہ بھوکلاتی بھی بولی، جاؤ۔ رضا نے چھوڑا تو وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اس کی سپیڈ دیکھتا رہ گیا۔ ڈیڈ، وہ دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوتی ہوئی بولی، آ جاؤ بیٹا۔ سیف صاحب اسے دیکھتے مسکرا کر بولے۔ وہ کوئی بک پڑھ رہے تھے جبکہ نانی بیگم آرس کو لے کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بجائے آرس کے پاس جانے کے وہیں کھڑی ہو گئی۔ ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ اس بھی آرس کے بنا گزارا نہیں تھا، اسی لیے جب تک اس کے پاس نہ آ جاتی وہ سکون سے نہیں بیٹھتی تھی۔ ان دونوں کو اب بھی یہی لگا تھا کہ وہ آرس کے لیے آئی ہے، لیکن ایسے کھڑے دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا، کچھ کہنا ہے؟ سیف صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، آروہی نے اسبات میں سر ہلایا۔ کیا کہنا ہے بیٹا؟ بنا کسی جھجک کے بولو۔ سیف صاحب نے اس کو اپنے پاس بلاتے ہوئے اپنی قریبی صوفے پر بٹھا لیا۔ ڈیڈ، آپ انہیں منع کر دیں، مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ کیوں نہیں جانا میری بیٹی نے؟ سیف صاحب نے محبت سے پوچھا۔ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، وہ جھجک کر بولی تھی۔ ہاں بیٹا، اس سانڈ سے تمہارا ڈرنا جائز ہے، تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں اس کے ساتھ بالکل نہیں بھیجنے والے۔ اس کے انداز پر سیف صاحب قہقہ لگاتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے تھے۔ نورین بیگم بھی مسکراہٹ دباتے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی باتیں کرنے کے بعد آروہی آرس کو لیے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ آرس کو سلا کر ابھی سوئی ہی تھی جب اسے اپنے پیٹ پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سادی گردن پر اس کا سلگتا ہوا لمس محسوس ہوا تھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ وہ مگن سے خود کو اس میں مصروف کیے ہوئے تھا۔ پتہ نہیں یہ پابندیاں کب ختم ہوں گی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب کرتے وہ پیچھے ہٹ کر آہستہ بولا تھا۔ آروہی خاموشی سے اس کے حصار میں پڑی کانپ رہی تھی۔ رضا کافی دیر اپنی منمانی کرتا ہوا اس کو خود میں بھیجتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا، خود بھی سو چکا تھا اور اسے بھی سلا چکا تھا۔ اس کی جب چھٹیاں ختم ہوئی تو وہ واپس جانے سے پہلے اس نے آروہی اور آرس کو ساتھ لے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی ایک نہیں چلی تھی۔ اوپر سے سیف صاحب نے اسے یہ بتا کر مزید سلگا دیا تھا کہ آروہی اس کے ساتھ بالکل نہیں جانا چاہتی۔ بالآخر وہ اکیلا ہی جا چکا تھا۔ اس بار تو اس کے جانے کے بعد آروہی کو بے حد مشکل ہوئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سرک کر سونے کی عادی ہو چکی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد اس کو مشکل ہو گئی تھی۔ رات کو آرس اس کے پاس ہی ہوتا تھا، اب اس کو اکیلے سنبھالنا پڑتا تھا۔ رضا اس کو روزانہ رات کو کال کرتا تھا۔ وہ کافی دیر اپنے بیٹے سے بھی باتیں کرتا، اس کے بعد آروہی سے بھی۔ کل انہیں شادی میں جانا تھا، اشال کی چھوٹی بہن کی شادی تھی۔ رضا بھی واپس آ چکا تھا۔ وہ لوگ میرج ہال میں پہنچے تو نورین بیگم ہی آرس کو گود میں لیے اس کو ساتھ لیے خواتین والی سائڈ کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ لوگ ایک ٹیبل پر بیٹھی تھی جب ان کے پاس ہی لڑکے والوں کی طرف سے آئی ہوئی ایک اسٹائلش سی عورت آ بیٹھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ نورین بیگم تھوڑی حیران پریشان سے بولی تھی۔ وہ اس عورت کو نہیں جانتی تھی، جبکہ آروہی تو بے نیازی سے ارد گرد دیکھنے میں مگن تھی۔ جی میں شمائرہ ہوں، لڑکے والوں کی طرف سے، وہ مسکرا کر بولی۔ جی میں نورین۔ نورین بیگم مسکرا کر بولی، یہ آپ کی بیٹی ہے؟ آروہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، جی بالکل میری بیٹی ہے۔ نورین بیگم بنا ان کی بات سمجھے سنجیدہ سی بولی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے۔ آپ کے گھر کا ایڈریس مل سکتا ہے؟ میں اپنی فیملی کے ساتھ آنا چاہتی ہوں۔ شمائلہ بیگم مسکرا کر بولی، جی؟ نورین بیگم نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ جی میں نے کہا میں آپ کی بیٹی کے لیے آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں۔ ہماری اپنی فیکٹری ہے، میرا بیٹا اچھا کما لیتا ہے۔ شمائلہ بیگم نے اپنا مقصد واضح کیا تھا، جبکہ نورین بیگم نے حیران ہوتے انہیں دیکھا۔ معذرت لیکن یہ میری بیوی ہے، آپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور تلاش کر لیں۔ وہ آروہی کا بازو پکڑ کر کھڑا کرتے اسے اپنے مقابل کرتا ہوا دبی دبی آواز میں غرایا۔ وہ تو یہاں آرس کو لینے آیا تھا کہ سیف صاحب اپنے کچھ عزیز و اقارب سے ملوانا چاہتے تھے، لیکن یہاں آتے ہی جو اس کو سننے کو ملا تھا اس کے دماغ کی رگیں ہلا گیا تھا۔ لیکن ابھی تو انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہے، اور مجھے تو یہ اپنی بیٹی کے لیے بے حد پسند آ گئی تھی۔ شمائلہ بیگم مایوسی سے بولی، ہمارے گھر میں بہو کو بیٹی بنا کر ہی رکھا جاتا ہے، میری بیوی ہے یہ۔ دوبارہ اس کی طرف اپنے بیٹی کی پسند کی طرح دکھا تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ سختی سے غرایا تھا۔ آروہی تو حیران سی بڑی بڑی آنکھیں کیے پٹر پٹر اسے ہی دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ غصے میں ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ لیکن شمائلہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ موم،
आरिस को मुझे दें, मैं अपनी बीवी और बेटे को लेकर घर जा रहा हूँ। बेहतर होगा आप ही ये सब निपटा लें। वो गुस्से से कहता हुआ आरिस को अपनी गोद में उठाए हुए आरोही का हाथ पकड़कर खींचता वहां से ले गया। पीछे नौरीन बेगम ने शुमाइला बेगम को समझाया, जो इस खूबसूरत लड़की को देखकर किसी भी तौर पर अपनी बहू बनाने पर बसित हुई बैठी थी। इतना तैयार होने की जरूरत थी? सोए हुए आरिस को कोर्ट में डालते वो इसके जाना आते गुर्राया। वो अपनी माँ पर गई थी जो पठान खानदान से थी, और इसका हुस्न भी पठानी था जो छुपा ही नहीं छुपता था। आरोही ने खुद को एक नजर आईने में देखा। इसने सिर्फ हल्का सा ग्लॉस और मस्कारा लगाया हुआ था। खबरदार, आज के बाद तुम घर से बाहर निकली और ना ही बिल्कुल बाहर निकलोगी। वो एक बार फिर गुस्से से बोला। इसका बस नहीं चल रहा था, वह इस औरत को कुछ कर आ था। अभी तो सिर्फ इस औरत ने देखा था, अगर इसका बेटा देख लेता तो यकीनन अब तक रजा के हाथों एक कत्ल हो चुका होता। मैं कुछ बकवास करूं, कुछ बोलोगी अब? इसको खामोश सर झुकाए खड़े देखकर वो इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचता हुआ बोला था। आप डांट रहे हैं? वो नम लहजे में इसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखती हुई बोली थी। इसके आंसू देखते रजा को एहसास हुआ था कि वो क्या गुस्सा कहीं और निकाल रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा? रजा इसकी आंखों पर लब रखता हुआ बोला। अभी आपने डांटा? वो भराए हुए लहजे में बोली थी। वो लाड उठाने वाला मर्द था, सो वो इसको लाड दिखाती भी थी। इसका जरा सा गुस्सा भी नहीं बर्दाश्त था आरोही रजा को। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। रजा इसके रुखसारों पर लब रखते इसकी नाक चूमता हुआ बोला था। आप बुरे हैं? वो रोती भी बोली। नहीं मेरी जान, बुरा कितना हूँ वो तो अभी तुम्हें पता चलेगा। रजा इसको गोद में उठाए बेड पर ले आया था। आरिस 1.5 साल का हो चुका था। अब डॉक्टर से भी रजा ने बात की थी, जिसने सब ओके कहा था। आज आरोही की नाजुक सी जान एक बार फिर मुश्किल में आ गई थी। वो आरिस को गोद में उठाए अपने ध्यान में सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई थी। लाउंज से खुशगवार आवाज़ें आ रही थी, कुछ तो इसकी जानी पहचानी भी थी। वो हैरान होती हुई तेजी से लाउंज की तरफ बढ़ी। वहां बैठी हस्तियों को देखकर वो जितना हैरान हुई इतना कम था। सामने ही उस्मान, फिजा और जमान बैठे सबके साथ बातों में मसरूफ थे। इन तीनों को देखते इसकी आंखों में नमी उतर आई थी। वो पहले पहल इशाल से कहकर इनके पास जाने की जिद करती थी, लेकिन इशाल ने आहिस्ता आहिस्ता इसे समझा दिया था और फिजा की कही हुई बातें भी बता दी थी, जिनको सोचते हुए वो गमगीन हो जाती थी। इसके माँ बाप नहीं थे इसके लिए फिजा, और उस्मान ही इसके माँ बाप थे, जिन्होंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था। यूं अचानक इनसे दूर हो जाना इसके लिए बेहद तकलीफ का बायस था। आज इनको यूं अपनी आंखों के सामने देखकर वो बेहद खुश थी। वो भागती हुई इनके करीब पहुंची थी। भैया, भाभी, इसने नम लहजे में पुकारा। वो जो अपनी ध्यान बातों में लगे थे, अपनी नन्ही सी गुड़िया को आवाज सुनते एक साथ खड़े हुए थे। ईशान ने आगे बढ़ते आरिस को इससे ले लिया था। वो भागती हुई उस्मान के सीने से जा लगी। पूरे लाउंज में इसकी सिसकियां गूंज रही थी, जिनको सुनते रजा बमुश्किल खुद पर जब्त किए हुए था। फिजा ने बमुश्किल इसको खामोश करवाया था। वो काफी देर बैठे इनके साथ बातों में मगन रही थी। आरिस को देखकर वो लोग बेहद खुश थे, और आरोही को यहाँ खुश देखकर बेहद मुतमईन हुई। सैफ साहब और रजा खुद वहाँ गए थे। सैफ साहब ने रजा के किए की माफ़ी मांगी थी और इनको साथ ही लेकर वो लोग लौटे थे। आज वो बहुत खुश थी। इस दोनों भाई भी इसे देखकर बेहद खुश थे। वो कमरे में दाखिल हुई तो रजा बेड पर नीम दराज आंखों पर बाजू रखे लेटा हुआ था। इसे तशवीश हुई थी। वो दरवाज़ा लॉक करती इसकी तरफ बढ़ी थी। आरिस नीचे ही नौरीन बेगम के पास था। सुने, इसका बाजू हिलाते आरोही ने पुकारा। रजा बिना कोई भी जवाब दिए वैसे ही लेटा रहा। सुने, क्या हुआ आपको? इसकी आंखों से इसका बाजू हटाती वो बेचैनी से बोली थी। इसने पहले कभी भी रजा को ऐसे पड़ी नहीं देखा था। रजा फिर खामोश पड़ा रहा था। आपको क्या हुआ है? वो इसको देखती रूहान सी बोली। मोहब्बत हुई है, इश्क हुआ है, जिन्होंने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा। इसकी कमर में हाथ डालते इसको अपने ऊपर खींचते वो संजीदगी से बोला था। आरोही यकटक इसकी आंखों में देखती रही। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आता? करवट बदल कर इसको अपने नीचे करता हुआ बोला। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वो रूहान से बोली। अगर मैं तुमसे दूर चला जाऊं तो रह लोगी मेरे बगैर? इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए वो संजीदगी से बोला था कि आरोही तड़प उठी थी। नहीं, वो झट से नफी में सर हिलाती हुई बोली। तो साबित करो। रजा ने इसकी आंखों की तरफ झांकते हुए कहा तो आरोही हैरान सी इसे देखने लगी। कैसे? इसने झिझकते हुए पूछा। किस्मी,
وہ جھٹ سے بولتا آروہی کو لال پیلا کر گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ثابت کرو ورنہ میں سچ میں بہت دور چلا جاؤں گا۔ رضا نے دھمکی دی تھی، اتنا تو وہ اسے جان گیا تھا کہ وہ اب اس کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتی۔ آروہی نے جھٹ سے اس کی بیٹ پر لب رکھے تھے۔ یہ کیا تھا؟ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ نے بولا تھا، وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ تو یہ کیسی کس تھی؟ اس طرح کی کس اپنے بیٹے کے لیے رکھو، مجھے جو چاہیے میں خود لے لوں گا، وہ کہتا وہ اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ آروہی اس کی قربت پر پھر سے کانپنے لگی تھی۔ رضا کے ہاتھوں کی گستاخیاں آروہی کی جان نکالنے لگی تھی۔ وہ اس کی گردن پر جاں بجا لب رکھتا اس کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ رضا، اس نے کانپتے لہجے میں پکارا تھا۔ رضا سر اٹھاتے اس کو دیکھنے لگا۔ کیا کہا؟ وہ حیران ہوتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں۔ آروہی نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ پھر سے کہو، اس نے آروہی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز، رضا نے التجا کی۔ رضا اس کی التجائی نظریں دیکھتی جھجک کر بولی تھی۔ پھر سے، اس نے مخمور آواز میں کہا۔ رضا، آروہی نے ایک بار پھر سے اس کا نام لیا تھا۔ رضا اس کے لبوں پر جھکتا ہوا اس کو انعام سے نواز گیا تھا۔ تمہارے ان لبوں سے میرا نام بےحد خوبصورت لگتا ہے، وہ سرگوشی میں بولتا اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیر رہا تھا۔ آروہی نے جھیپتے ہوئے اس کے سینے میں سر چھپایا۔ فرار کی کوئی راہ نہیں جانی جہاں۔ اس کا لال چہرہ اپنے سینے سے نکالتے وہ ہنس کر بولتا ہوا اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے سامنے کر گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کے درمیان شرم کا ہر پردہ گراتے وہ اس کو خود میں گم کر گیا تھا۔ آروہی اس کی سنگت میں بے حد خوش تھی۔ ان کی شادی کو 2 سال گزر چکے تھے۔ آروہی جہاں پہلے اس سے بے حد ڈرتی تھی، اب اس کے بنا رہنا اسے ناممکن سا ہی لگتا تھا۔ آرس 2.5 سال کا ہوا تھا جب ایک بار پھر سے ان کو خوشخبری ملی تھی۔ وہ دونوں اپنی فیملی کے ساتھ اپنی زندگی بے حد ہنسی خوشی سے گزار رہے تھے۔